الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کونسل کا نفاذ ہو چکا ہے۔ الائڈ کونسل میں ہم رجسٹر ہوں یا نہ ہوں، اگر ہونا ہے تو آزادانہ پریکٹس اور ڈاکٹر ٹائٹل کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا جائے کہ الائڈ ایکٹ 2022 جو ہے اس کی دفعہ 16 کی کلاز 1، 2 اور سیکشن 20 جو ہے وہ کیا ہے؟ تو کیا یہ لوگ ان کے مجرم نہیں ہیں؟ یہ ڈائریکٹلی اب بتانے کا وقت آ گیا، ورنہ وہی حساب آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا جو عوام پی ڈی ایم کے ساتھ کر رہی ہے۔ میں نہیں تو کوئی اور اگر سینئر بیٹھ کے یہی باتیں کرے گا تو آپ کو لگے گا کہ کافی اہم باتیں ہیں۔ السلام علیکم، میں فزیوتھراپسٹ ڈاکٹر اسجد محمود، پریزیڈنٹ آل پاکستان فزیوتھراپسٹ الائنس آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کونسل کا نفاذ ہو چکا ہے اور کونسل نے باقاعدہ اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں فارم اے جاری ہو چکا ہے جس کے تحت انسٹیٹیوٹس اور کالجز کی رجسٹریشن جاری ہے، جبکہ فارم بی جو کہ پروفیشنلز کی رجسٹریشن کے لیے ہے وہ ابھی تک اوپن نہیں ہوا، جو کہ آئندہ چند ہفتوں یا مہینوں تک اوپن ہو سکتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، چند ایک سوالات جو ہیں اور ہماری کمیونٹی کے جو تحفظات ہیں وہ ان 4-5 پوائنٹس پر بیس کرتے ہیں۔ تو میری تمام فزیو کمیونٹی سے اور ہمارے سٹیک ہولڈرز، پی ایچ ڈی صاحبان جو کہ ہمارے سینئر موسٹ فزیوتھراپسٹ ہیں، اور خاص طور پہ ایچ او ڈیز صاحبان، ان سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، مکمل دیکھیں اور کمیونٹی کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس وقت فزیوتھراپی کمیونٹی کے اندر جو فرسٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ آپ کو اگر نظر نہیں آتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اچھی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سٹیبل ہیں، لیکن جو لوگ نئے فریش گریجویٹس ہیں، 2-3 سال جن کو پریکٹس میں آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت سے جو ہے وہ چیلنجز ایسے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلے تو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز اور ایچ او ڈی صاحبانز ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس چیز کے اوپر ایک اعلامیہ یا بیانیہ کچھ بھی کہہ لیں اس کو، وہ جاری کریں کہ فارم بی جو کہ پروفیشنلز کی رجسٹریشن کے لیے ہے وہ اوپن ہونے سے پہلے آپ ہمیں بتا دیں کہ آیا ہم نے رجسٹریشن کروانی ہے یا نہیں کروانی، کیونکہ آلریڈی اسی کونسل کے ایکٹ کے اندر جو شکیں ہیں وہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح کی ہیں، جن کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں۔ تو اس رجسٹریشن سے پہلے جو آپ میری گزارش ہے آپ سب سے کہ یہ ہمارے سینئر صاحبان سے اور سٹیک ہولڈرز سے کہ ایک اعلامیہ جاری کریں، اس میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے کہ آپ اس میں ہمیں ہمارے تحفظات دور کریں کہ ہم کیا، کیوں، کیسے، کس لیے کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ آزادانہ پریکٹس، ٹھیک ہے، کہ آیا ہمیں آزادانہ پریکٹس کی اجازت ہوگی یا کہ نہیں ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ آیا ہم ڈاکٹر ٹائٹل لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے۔ اس کے اوپر آگے چل کے ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا ڈاکٹر ٹائٹل کے اوپر، یا کہ کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ دوسرا چند ایک ایکٹ کے حوالے سے باتیں ہیں کہ الائڈ ایکٹ 2022 جو ہے اس کی دفعہ 16 کی کلاز 1، 2 اور سیکشن 20 جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کے تحت جو ہے پروفیشنلز کی رجسٹریشن ہونی ہے اس کونسل کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر آپ ہمیں اچھی طرح سے گائیڈ کریں کہ آخر یہ کیا چیز ہے، کمیونٹی کو آپ باقاعدہ بتائیں۔ نمبر 2 ایک اور چیز ہے کہ الائڈ ایکٹ 2022 کے شیڈول 1، 2، 3 یہ کیا ہے، کیونکہ پبلک نوٹس جو ہے اس کے اندر الائڈ ایکٹ کے میں جو ہے شیڈول 1 جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے، اور اس شیڈول کے اندر شامل الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کا جو ہے وہ یکساں قومی نصاب ترتیب دینے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یکساں قومی نصاب، اب 30 کیٹیگریز ہیں، اس کے اندر شیڈول 1 کے اندر کون سی کیٹیگریز ہیں؟ ہماری کیٹیگری نمبر جو ہے وہ 13 ہے، 13۔ تو ہمیں بتایا جائے کہ وہ شیڈول 1 کیا ہے اور اس میں یکساں تعلیمی نصاب کیسے ہوگا اگر ہم بھی اس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اس میں ڈپلومہ ہولڈرز بھی ہیں، اس میں 4 سالہ ڈگری پروگرامز بھی ہیں، اور اس میں ہمارا 5 سالہ ڈگری پروگرام بھی ہے۔
تو اس کے حوالے سے جو ہے ہمیں باقاعدہ جو ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں گائیڈ کریں، کمیونٹی کو اس کے بارے میں جو ہے بتائیں، کھل کے بتائیں، کیونکہ اب بہت لکا چھپی کا کھیل ہو گیا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ اپنی انائیں، اپنی کمیاں کوتاہیاں دوسروں کی جو دیکھنا وہ چھوڑ دیں، اور جو ویلڈ بات کرتا ہے اس کو ترجیح دیں اور اس کے تحفظات کو دور کریں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بات۔ اب ایک جو ہے میری اپنی انفارمیشن کے مطابق شاید یہ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ دنیا میں ہوتی تو نہیں ہے، اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی، لیکن باتیں چل رہی ہیں کہ ڈی پی ٹی پروگرام کو ریورس کرنے کی باتیں چل رہی ہیں کہ اس کو 4 سالہ پروگرام میں کنورٹ کر دیا جائے۔ ممکن تو نہیں ہے، لیکن جب میں اپنے ملک کی حالت زار کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں لگتی کہ پاکستان میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پروگریس کی گئی ڈگری کو ریورٹ کر دیا جائے 4 سالہ ڈگری کے اندر۔ تو یہ ہو سکتا ہے پاکستان میں، یہ پاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے، کیونکہ اس کے اندر اب میں وہ کنسپریسی والی باتیں ہو جاتی ہیں تو وہ کرنا نہیں چاہتا کہ کون لوگ انوالو ہیں، یہ وہ بیسیکلی آپ جانتے ہیں کہ کون لوگ انوالو ہیں، کون سے پروفیشن جو ہے وہ ہمارے خلاف ہیں، اور اوپر سے کیا ان کے بیانات ہوتے ہیں اور اندر سے کیا چل رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہیں۔ بیسیکلی دوسری کیٹیگریز کے لوگ جو ہمارے ساتھ ہی شامل ہیں ادھر، ان کے یوں سمجھ لیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ سب کو ایک جیسا جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے، اس میں وہ ہمیں بھی رگڑا دے دیتے ہیں، حالانکہ ہم 5 سالہ ڈگری والے ہیں۔ تو ایک یہ چیز ہے۔ اب آ جاتے ہیں وہ بات جو میں نے شروع میں بتائی تھی کہ ڈاکٹر ٹائٹل کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ بات۔ اگر آپ الائیڈ ہیلتھ کونسل کی جو ہے نا سائٹ کے اوپر جائیں تو وہاں پر آپ ممبرز کے پورشن پہ کلک کریں تو آپ کو 2 نام ملیں گے ہماری یعنی فزیوتھراپی فیلڈ کے حوالے سے متعلقہ نمائندگان کے۔ تو پہلا نام ادھر مل رہا ہے ڈاکٹر منان حیدر خان صاحب کا، جو کہ پی ایچ ڈی ہیں ریہیبلیٹیشن سائنسز میں۔ تو ایک تو یہ ہمارے متعلقہ پرسن ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر میری ویڈیو، میری آواز ان تک پہنچتی ہے تو ہمارے ان تحفظات کو دور کریں، کمیونٹی کو جو ہے اعتماد میں لے۔ اور دوسرے ان کے نیچے ہی نام لکھا گیا ہوا ہے مسٹر ساجد محمود، جو کہ پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں فزیوتھراپی کے۔ تو آپ اس نام سے اندازہ لگا لیں کہ ڈی پی ٹی اگر انہوں نے کیا ہو یا سمپل بی ایس پی ٹی ہوں، تو مجھے ویسے ذاتی طور پہ معلوم نہیں ہے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے یا ایم ایس کیا ہوا ہے یا نہیں، لیکن مسٹر جو لکھا ہوا ہے نا، اگر پی ایچ ڈی ہوتے تو یہاں پہ ڈاکٹر لکھا ہونا تھا، اس کا مطلب ہے ایم ایس کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایم ایس کیا ہوا ہے تو پھر جو جن لوگوں نے بی ایس پی ٹی بھی کیا تھا وہ ایم ایس کر کے ٹی ڈی پی ٹی کر کے ڈی پی ٹی کے ایکول آتے ہیں۔ جب ڈی پی ٹی کے ایکول ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں مسٹر نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ ڈاکٹر ہونا چاہیے ایچ سی کے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مسٹر ہونے کا مطلب ہی ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے کہ آیا جن لوگوں کو جھانسے دیے گئے، جن سے پیسے ہتھیائے گئے ڈاکٹر ٹائٹل کے لیے، تو کیا یہ لوگ ان کے مجرم نہیں ہیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کیا ہمیں اعتماد میں لیا نہیں جانا چاہیے ان تمام سٹیک ہولڈر سے، ایچ او ڈی صاحبان سے، جنہوں نے جو اپنے انسٹیٹیوٹ کی کمپین کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بچے ایڈمیشن کے لیے آئیں؟ ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے تحفظات دور کریں۔ کمیونٹی کے اندر بہت زیادہ تحفظات ہیں، بہت زیادہ انریسٹ کی کنڈیشن ہے، بہت زیادہ فرسٹریشن ہے۔ جو جیسے ہی یہ فارم بی کھلے گا اس کے بعد جو کچھ پکڑ دکڑ، کلینک بند ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، وہ اس کے بعد جو سچویشن آنی ہے اس کو پہلے سے اس کی تیاری کر لیں۔ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ یہ بہت بڑا طوفان فزیوتھراپی فیلڈ میں آنے والا ہے، جس کو اگر ایڈریس نہیں کیا جاتا ٹائملی تو یہ بہت زیادہ بگاڑ کا شکار ہوگا، اور ینگ فزیو کمیونٹی کے اندر وہ جو انریسٹ کی کنڈیشن ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، فرسٹریشن بڑھے گی، بدتمیزیاں اور یہ وہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ پھر سینئرز کہیں گے کہ ہماری عزت نہیں کی جاتی، ہمیں ویلیو نہیں کیا جاتا، یہ سارا کچھ پھر آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ ایک اعلامیہ جاری کریں۔ میرے یہ ڈاکٹر منان حیدر خان صاحب سے گزارش ہے، مسٹر ساجد محمود صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کمیونٹی کو اعتماد میں لیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی کوئی نوٹیفیکیشن کے ذریعے اعتماد میں آئے گا تو پتہ چل جائے گا کمیونٹی کو، یہ وہ نہیں۔ آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کمیونٹی کو اعتماد میں لیں۔ جب سے آپ اس عہدے پر براجمان ہوئے ہیں، میرے سامنے، میری نظر کے سامنے سے آپ کا کوئی بیان نہیں گزرا، آپ کی کوئی رائے
میرے سامنے نہیں آئی جو کہ آنی چاہیے تھی. اس کے بعد ہمارے اسٹیک ہولڈرز اور ہمارے ایچ او ڈی صاحبان سے میری گزارش ہے کہ باقاعدہ اعلامیہ جاری کریں یہ فارم بی, اور رجسٹریشن سے پہلے ہمیں بتایا جائے, کمیونٹی کو بتایا جائے کہ آیا ہم نے رجسٹریشن کروانی ہے یا نہیں کروانی. کروائیں گے تو اس کے سرکمسٹینسز, اس کی چیزیں آگے کس طرح چلیں گی, کیسے چلیں گی, ڈاکٹر ٹائٹل کا کیا حل ہے, یہ ڈائریکٹلی اب بتانے کا وقت آ گیا ہے. ورنہ وہی حساب آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا جو عوام پی ڈی ایم کے ساتھ کر رہی ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہی ہے, یا نون لیگ کے ساتھ کر رہی ہے. یعنی کہ وہ سیاسی جو کھیچل ہے, کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں نا, تو اسی میں سے فزیو کمیونٹی بھی ہے, تو سیم سب کچھ آپ کرتا دھرتاؤں کے ساتھ ہوگا, پیپٹا والوں کے ساتھ بھی ہوگا. میں نے اس ویڈیو میں پیپٹا کا بھی نام لیا ہے. پیپٹا نے تو بہت گند پھیلایا ہے نا, تو خیر کیا گندے لوگوں کا میں ذکر کروں. آپ لوگوں سے گزارش ہے, پی ایچ ڈی صاحبان سے, کہ برائے مہربانی میری ان باتوں کو سیریس لیں. یہ عام باتیں نہیں ہیں, یہ انتہائی اہم باتیں ہیں. میں نہیں تو کوئی اور اگر سینئر بیٹھ کے یہی باتیں کرے گا تو آپ کو لگے گا کہ کافی اہم باتیں ہیں. میں ابھی ینگ ہوں, فریش گریجویٹس جو ہیں وہ میری بات کو سنتے ہیں, سینئر نہیں سنتے, کیونکہ میں فریش ہی ان کو نظر آتا ہوں کہ ابھی 2-3-4 سال ہوئے ہیں یا 5 سال ہوئے ہیں. تو برائے مہربانی ان اناؤں سے, ان تلہیوں سے باہر نکلیں اور کھل کر کھلے دل سے کمیونٹی کو اعتماد میں لیں. کمیونٹی آپ کی ہی ہے, آپ کمیونٹی کے ہیں, مل کے چلنا چاہیے. برائے مہربانی میری ان باتوں پہ توجہ دیں. شکریہ.